کے لیے تو میرا بلٹ ان ایمپلیفائر کام کرتا ہے، مجھے مائک کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ دل ٹوٹا ہوا سا ہے، شکستہ ساز رکھتا ہوں، مگر ان تک پہنچ جاتی ہے وہ آواز رکھتا ہوں۔ میرے ساتھی بھی ہوں گے جو اندیکھے ہیں۔ محسن جہانگیر بھی میرے دور میں رہے اور بالمشافہ ہمارا کبھی آمنا سامنا نہیں ہو سکا۔ میں ارلی 90s کے جو ریڈیو کے پروگرام تھے اس کا میں ریگولر کمپیئر رہا ہوں، جو شاید عفت نقی نیا دن کے نام سے کرتی تھیں، اقبال فریدی منزل شب کے نام سے کرتے تھے، اور حسن کاظمی نوجوانوں کا پروگرام کرتے تھے یوتھ کلب کے نام سے۔ وہ میرے ریگولر پروگرام تھے، ارلی 90s کے ہیں۔ اور اس وقت یہ ابھی یہاں بیٹھے نہیں ہے، سپتین ایک ینگ لڑکا ہوتا تھا جو پینٹ شرٹ پہن کے اسمارٹ سا ریڈیو آیا کرتے تھے، کوئٹہ سے ٹرانسفر ہوا تھا، وہ زمانے غلط گئے۔ ذرا سی بات کر لوں پہلے میں محسن صاحب کے افسانے کے اوپر، اس کے بعد پھر دوسری گفتگو ہوگی۔ میں آپ کے آنے سے ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ تعلیم کے شعبے کے آدمی ہیں اور آپ کے آنے سے پہلے جو ماحول بنایا گیا تھا وہ تعلیم کے لیے مناسب نہیں تھا، اس لیے میں آپ کے لیے تھوڑا سا پلیٹ فارم بنا جاؤں گا تاکہ آپ گفتگو کر لیں۔ دیکھیے، محسن نے جو افسانہ پڑھا، اس افسانے کا ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے ایک مخصوص پیرائے میں اور ایک مخصوص منظر میں اور ایک مخصوص عہد کی غمازی کرتے ہوئے اس افسانے کو لکھا ہے۔ جس منظر کو عبید اللہ علیم نے کہا تھا کہ میں کس کے نام لکھوں، یہ علم جو گزر رہے ہیں، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں، تو وہ زمانہ تھا کہ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مرنے والا کون ہے اور مارنے والا کون ہے۔ وہ اور شہر آشوب جو ایک صنف کا نام رکھا گیا ہے، اس کو انہوں نے بہت اچھا نام دیا ہے کہ یہ نثر میں شہر آشوب لکھی ہے انہوں نے باقاعدہ۔ اور افسانہ یہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا رنگ ہے۔ افسانے کے جو لوازمات ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ جس وقت افسانے کو بیان کر رہے ہیں تو اس کا بیانیہ آپ کے لیے واضح ہو جائے، اور اس بیانیے کے بعد جو آپ کا فکری زاویہ ہے وہ کھل کر اس طرح سامنے آ جائے کہ ہر سامنے والا اس افسانے کا اپنے آپ کو کردار سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو ایک ناظر سمجھنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس افسانے کی بڑی خوبی یہی تھی کہ انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس دلخراش منظر کو افسانے میں سمویا، اور پھر یہی تھا کہ وہ ایک ایک گورکن کو کئی لاشیں مل رہی تھیں۔ پروفیسر بیگ کا وہ شعر ہے کہ موت ہستی ہے یہ مشغلہ دیکھ کر، ہم سی رہے ہیں ایک دوسرے کا کفن، موت ہستی ہے یہ مشغلہ دیکھ کر، اور حادثے سے بڑا سانحے سے بڑا حادثہ یہ ہوا کوئی ٹھہرا بھی نہیں سانحہ دیکھ۔ یہ وہ دور تھا کہ لوگ بچ کے نکل جاتے تھے اگر کہیں پر کوئی لاش پڑی ہو، کوئی سلسلہ اس طرح نہ ہو۔ یہ وہ ایک واقعی شہر آشوب جس کو ایک اصطلاحاً نظم کا ایک نام دیا جاتا ہے، یہ وہ منصور شہر آشوب ہے جو محسن نے کہی ہے، اور میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں بہت اچھی طریقے سے۔ دوسرا یہ کہ میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ محسن سے میری عہد جوانی میں ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے بڑا شکر ادا کیا کہ اگر عہد جوانی میں ملاقات ہو جاتی تو میرے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ مارا جاتا۔ سلسلہ میں جیسے سپتین جعفری کے لیے کہا کہ آنکھوں میں وہ منظر میرے آج بھی گھوم رہا ہے کہ ایک بہت سلم تھا نوجوان، پینٹ شرٹ پہنے۔ یہ ایک راز کی بات بتا دوں جو انہیں پتہ نہیں تھی لیکن مجھے پتہ تھی کہ وہ جو ریڈیو پاکستان کی باؤنڈری میں جو صنف نازک ہوا کرتی تھیں وہ ہم پہ سے نظریں ہٹا کر ان پر مرتکز کر لیتی، اور وہ نظر حسن نظر سے بھی بھلی ہوتی ہے، وہ نظر حسن نظر سے بھی بھلی ہوتی ہے، یک بیک ہم پہ پڑے اور ہٹا لی جائے۔ تو ان پر کئی نظریں ایسی پڑا کرتی تھی جو ہٹا لی جاتی تھی۔ وہ ایک دور تھا، بہرحال 90s کا ارلی دور ہے، اس میں بڑے پروگرام ہوئے، بہت اچھے سلسلے رہے، لوگوں سے ملاقاتیں رہیں، اپنا تمام تر سلسلہ چلتا رہا اسی طرح کا۔ اب جو ہے وہ ہم بارش ہیں، وہ بارش ہیں، پتہ نہیں وہ جوانی کہاں چلی گئی، وہ دور کہاں چلے گئے۔ وقت بڑا ظالم ہوا کرتا ہے۔ سہیل منور میرے ابتدائی دور کے ان دوستوں میں سے ہیں جس وقت یہ ایک جملہ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ وہ ہماری جو حال ہوا
بے حسی شرط ہے جینے کے لیے. کیا کہنے ہیں؟ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے اور ہم کو احساس کی بیماری. اور اسی پیرائے میں اگر آپ کی جگہ کوئی صنف نازک ہوتی تو میں کہتا کہ تم بھی بالوں میں لیے برف چلی آئی ہو، تم بھی بالوں میں لیے برف چلی آئی ہو، میں بھی ایک شکوہ تاخیر لیے پھرتا ہوں. یہ وقت کا کھیل ہے اور وقت مجھ پر 2 کٹھن گزرے ہیں ساری عمر میں. وقت مجھ پر 2 کٹھن گزرے ہیں ساری عمر میں، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد. یہ وہ وقت ہے جس وقت کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جو اس وقت کے آنے سے پہلے تھا، اب ایک وقت وہ ہوگا جو اس وقت کے جانے کے بعد ہوگا. یہ 2 وقت ہیں جو ہم نے گزارنے ہیں. تقریب بہت خوبصورت ہے، سہیل منور کا میں مشکور ہوں، بلکہ میں آپ کے ادارے سے یہ درخواست کروں گا، اس میں میری جس طرح کی بھی معاونت آپ کو درکار ہو میں حاضر ہوں کہ میرے یہاں میں چند دن کے لیے یہاں پر ہوں، ممکن ہے کہ دسمبر کے ویک تک. میں چاہتا ہوں کہ سہیل منور کے لیے ایک لائف اچیومنٹ ایوارڈ کا اعلان کیا جائے اور اس میں جو بھی معاونت مجھ سے درکار ہوگی جس طرح کی وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. لہذا آپ فرینڈس کا سرکل جو بھی ہے وہ اپنے بینر تلے سہیل منور کے لیے ایک لائف اچیومنٹ ایوارڈ کا اعلان کریں اور اس کو دیں. اس میں معاونت کروں گا جو بھی ممکن ہوگی جس طرح کی. اور بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے ساتھ مل کر، لیکن یہ کہ میں ماحول کو ذرا سا چونکہ اب اللہ رسول کا ذکر چلنا چاہیے ہر وقت، ایک خوبصورت سا ایک نعتیہ سونیٹ سنا کر میں اپنے آپ پہ اختتام کروں گا. اور یہ سونیٹ ہے فائق صاحب کا سونیٹ ہے، پروفیسر محمد فائق بدایونی کا ایک نعتیہ سونیٹ ہے جس کو سنا کر میں اختتام کروں گا تاکہ میں محفل اور آپ کے لیے ایک اچھا ماحول مل جائے. کہ اس کی تعریف تو اللہ پہ چھوڑو بندو، اس کی تعریف تو اللہ پہ چھوڑو بندو، درس جو اس نے دیا ہے وہ ذرا یاد کرو. اس کی تعریف تو اللہ پہ چھوڑو بندو، درس جو اس نے دیا ہے وہ ذرا یاد کرو. آج انسان پہ جو ظلم روا ہے یارو، نام لیوا ہو اگر اس کے تو فریاد کرو. اس کے ایوان معانی سے ضیائیں لے کر اپنے تاریک گھروندوں میں اجالا کر لو. جس نے انسان کی عظمت کے دکھائے جوہر، ایسے انسان کے مسجود کو سجدہ کر لو. میں نے اس سرور کونین کے فرمانے پر ایک نادیدہ حقیقت کو خدا مان لیا. میں نے اس سرور کونین کے فرمانے پر ایک نادیدہ حقیقت کو خدا مان لیا. اور کونین کی تخلیق کا مقصد کیا ہے میں نے اس رمز حقیقت کو بھی پہچان لیا. نقش پائے شہ کونین پہ چلنا سیکھو، روشنی سے جو محبت ہے تو جلنا سیکھو. میں شبیر حسین صاحب سے ملتمس ہوں، میں ان کو بعد میں بلائیں.